خدا خدا کر کے اب فیمن کا خطرہ جو پاکستان کے مختلف شہروں پر امڑ کے آیا ہوا تھا وہ ٹلا. بارشیں ہوئی ہیں لیکن اس سے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ان بارشوں نے کچھ خوفناک حقائق بھی پیدا کیے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بارشوں پر بات کریں گے, وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے, لیکن پہلے حصے میں ہم آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے معاملات رکھنا چاہتے ہیں. پالیسی معاملات ہیں, اندرونی مسائل پارٹیوں کے ہر پارٹی کے اندر موجود ہے. ہم عموماً کو ٹیک اپ نہیں کرتے, لیکن جب پارٹی اتنی بڑی ہو جس طرح پی ٹی آئی ہے, جب اس کی مرکزیت اتنی ہو کہ ان کی حکومت موجود ہے اور وہ عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ اور مرکز کے ساتھ سینگ لڑائے ہوئے ہیں یا انہوں نے ان کے ساتھ سینگ لڑائے ہوئے ہیں, جب ان کے احتجاج سے ملک کے اوپر اثر پڑتا ہو تو پارٹی کے اندرونی معاملات اندرونی نہیں رہتے, یہ ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے. تو آج ہمارے پاس موجود ہیں شیر افضل خان, رکن قومی اسمبلی, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب میں نے آپ کے تعارف میں کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق, لیکن ٹیکنیکلی آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہیں ہیں. تو مجھے آپ سے یہ سوال اوپننگ میں پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیوں نکالا؟ لیٹس اسٹارٹ وتھ دیٹ. شکریہ طلعت صاحب. میں تیسری دفعہ نکالا گیا ہوں, اور جس طرح پہلے 2 دفعہ نکالے جانے کی وجوہات اگر میں بتا دوں, جب سیکنڈ ٹائم مجھے نکالا گیا اور جس کے بعد خان صاحب نے مجھے بلایا اور میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے خان صاحب سے گزارش کی, میں نے کہا کہ مجھے کائنڈلی اگر یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے نکالا کیوں ہے. تو خان صاحب نے جو ہیں ادھر ہمارے ایک بڑے مرکزی عہدیدار بیٹھے تھے, اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیوں نکالا تھا ان کو. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو علم نہیں ہے, آپ نے نکالا تھا. تو خان صاحب کو جو ہیں کسی نے لکمہ دیا کہ جی وہ ایک ایم پی اے صاحب آئے تھے پنجاب سے, انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ مروت نے لندن میں کسی نجی محفل میں بیٹھ کے آپ کو اور بی بی صاحبہ کو گالیاں دی ہے, اس پہ نکالا گیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ واقعی اسی طرح ہوا تھا, اور وہ جو ایم پی اے صاحب تھے اس کو پھر ریوارڈ کیا گیا اور اس کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا. لیکن آپ نے گالیاں تو نہیں نکالی تھی, اس غلط رپورٹنگ کی تھی, کنکاکشن پہ چل رہے سب کچھ. خان کو میں غلط خبر دی, کانوں کے کچے, وہ فیصلہ ہو. اس نے کہا, جو بعد میں پھر رودات میرے سامنے آئی, ان ایم پی حضرت نے خان کو کہا کہ جی یہ اس کے پاس خبر آئی ہے کہ اس نے, تو دوسرے صاحب بھی بیٹھے تھے, 6 لوگ بیٹھے تھے. تو دوسرے نے کہا جی میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیے ہیں کہ جو لوگ اس نجی محفل میں تھے انہوں نے کہا کہ ہاں مروت نے گالیاں دی ہیں. تو ایک تیسرے حضرت تھے, انہوں نے کہا جی کہ جہلم سے فلاں شخص نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ مروت نے, تو اس بات کو اس طریقے سے اس پہ مہر ثبت کر کے مجھے نکلوایا گیا. یہ یعنی رومر مانگرنگ جو ہے یہ فکشن کی بنیاد پر, لیکن فیصلہ تو عمران نے کیا نا. اور ابھی خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے راجہ صاحب کو میڈیا شو میں عبد المالک صاحب کے ساتھ, محمد مالک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گالیاں دی ہیں, ننگی گالیاں. تو وہ شو تو موجود ہے لیکن گالیاں اس میں نہیں. اچھا پتہ نہیں کپڑے والی گالیاں کون سی ہوتی ہیں, گالیاں ساری ننگی ہوتی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی بڑی گالی, وہ تو ظاہر نہیں ہوتی, تو آن ایئر ہوتا. گالیوں کی اقسام ہے نا, ہلکی بھی گالی ہوتی ہے اور ننگی بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو تو لیکن واپس آئیے گا, جو پہلی مرتبہ آپ کو نکالا گیا یعنی دوسری مرتبہ وہ ایم پی والا, تو وہ فیصلہ تو عمران خان نے کیا نا. یہ سارے فیصلے عمران خان صاحب سے کروائے جاتے ہیں. لیکن آپ کا کپتان تو تگڑا ہے, وہ تو لیڈ کرتا ہے, امت مسلمہ کا وہ لیڈر ہے, اس نے پاکستان میں انقلاب برپا کیا ہوا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے معاملہ جی آپ جیسے لوگ جو ہیں جو ڈکلیئرڈ ووٹری ہیں عمران خان کے, یعنی رائٹ ہینڈ, ان کو عمران خان ایسے نکال دیتا ہے, ان سے کوئی فیصلے کرواتا ہے؟ میرا خیال ہے گزشتہ 1.5 سال اور بالخصوص 1 سال جب سے یہ حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد, ہماری پارٹی میں معاملات افراتفری پہ چل رہے ہیں, کسر پسر پہ چل رہے ہیں, پسند ناپسند پہ چل رہے ہیں. تنظیمی یا انفراسٹرکچر یا آرگنائزیشنل سطح کوئی پالیسیاں, کوئی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. جس نے جس کو گرانا ہے وہ جا کے یہی طریقہ واردات استعمال کرتا ہے, جس نے جس کو بنوانا ہے وہ بھی یہی طریقہ واردات استعمال کرتا ہے. اور یہی میں نے دیکھا ہے جب سے میں ان لوگوں کے باہر آنے کے بعد 8 فروری کے بعد, یہی میں دیکھتا آیا ہوں. لوگ اپنا جو ہے وہ لوسیدہ کر رہے ہیں. کے پی میں 10 وزراء کے یا محکمے تبدیل ہوئے یا ان کو ڈپوز کیا گیا 1 سال میں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کے پی کے وزراء بھی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں.
جس طرح اب چیف منسٹر کا حشر ہو رہا ہے، جس طرح اس کی ان کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ چیف منسٹر ہے ابھی تو ہیں، لیکن جو اس کے حوالے سے اپنا میڈیا لگا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے آفیشیل میڈیا اس پہ اسپیسز کر رہے ہیں، ان کو غدار بنا رہے ہیں، ان کو بدعنوان کہہ رہے ہیں اپنے لوگ، اور پھر گلا نون سے کیا کریں، پیپل پارٹی سے کیا کریں. مجھے بھی تو غدار اپنے لوگوں نے بنایا ہے، مجھے بھی تو گالیاں اپنے لوگوں سے پڑ رہی ہے، میرے خلاف بھی ویلاگ تو اپنے ہی کر رہے ہیں. وہ تو وی لاگ آپ نے ٹویٹ بھی کیا پروگرام پہ آنے سے پہلے. ان وی لاگز میں میں نے سنا، ویسے آپ نے جب کہا تو میں نے سنا، جب ٹویٹ آپ نے کیا ویسے میں اجتناب برتنا، وہ میری ٹیم دیکھتی ہے اس کو. اس میں ان کا مدعا یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر کمپرومائزڈ ہیں، مطلب یہ کہ یہی مدعا ہے نا، باتیں بھی کی. تو آپ اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ مطلب آپ کوئی بندہ بیٹھا ہے باہر سے یہ بات کر رہا ہے اور آپ کو کیوں جھٹلانا پڑا؟ کیوں جھٹلائیں گے؟ نہ جھٹلائیں. میں آپ پہ سوال کرتا ہوں، میں یہی الزام آپ پہ در دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کمپرومائزڈ ہیں، تو میں ثابت کروں گا، آپ اس کو ثابت کریں گے. آپ ثابت کریں گے کیونکہ آپ نے الزام لگایا نا. میں نے الزام لگایا نا، تو جو الزام لگائے انہوں نے اس الزام کی تائید میں کیا ثبوت دیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں دیا. تو جب ثبوت نہیں ہے تو یہ تو وہی ہے نا، وہ مولوی بیٹھا ہوا تھا خطبہ دے رہا تھا، کہتا ہے وہ میاں ممتاز صاحب جو ہیں وہ قادیانی ہو گئے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ مراسم نہ رکھیں. اس کے بھائی بھتیجے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا حضرت اس دن آپ اس سے موٹر سائیکل مانگ رہے تھے اڈے پہ جانے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا، آپ نے یہ بنا دیا. انہوں نے کہا میں نے بنا دیا، وہ اب اپنے آپ کو مسلمان بناتا پھرے. ٹھیک، یعنی میں نے الزام لگا دیا، میں نے کام ختم، اب خود ہی کرتا پھر. گزارش یہ ہے کہ مجھے پارٹی کی احتجاجی یا کمپین یا کنونشن کی قیادت خان نے دی، اسی کے کہنے پہ میں نے ہر جگہ جلسے کیے اور پارٹی نے ارینج کیے. پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک 70 جلسے اور کنونشن کیے، ہر ضلع میں گیا اور اس دور میں گئے، اور پھر ہم سب نے ماری بھی اکٹھے کی. ہمارے ساتھ ورکر شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، گولیاں بھی لگی، ٹیئر گیس، پکڑ دکڑ، یہ سب کچھ ہوا. یہ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اور میں ہیرو بنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا. یہی اینکر حضرات یا یہ جو اینکر تو میں نہیں کہوں گا، یوٹیوبر میرے نام کے گن گا رہے تھے اور مجھے ہیرو بنا رہے تھے. اور مجھے جو ہے 8 فروری کے فوراً بعد عمران ریاض صاحب نے تو ویلاگ کر دیا تھا کہ انہی کو اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے. تو جو ہی 8 فروری ہوئی، میں نے ان کے خان صاحب کے لیے ریٹ کی تھی کہ یہ ان کی فیملی اور ان کے جو رفقائے کار ہیں یا سیاسی عمائدین، ان کی ملاقاتیں، وکلاء کی ملاقات یہ میں نے شروع کروائی. تو جو ہی انہوں نے پہلی ملاقات کی تو دوسری ملاقات میں انہوں نے میرا ہی دڑن تختہ کر دیا. میں 8 فروری کے بعد غدار بھی ٹھہرا، میں منافق بھی ٹھہرا، میں گندہ بھی ٹھہرا. اور اس کے بعد یعنی فروری میں الیکشن ہوتے ہیں اور اپریل میں ان کی ملاقاتیں شروع کرتا ہوں، اور اپریل میں ہی مجھے 11 اپریل کو انہوں نے سب سے پہلے فوکل پرسن کے منصب سے ہٹوایا. کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی، پھر پارٹی کے تمام مناصب مجھ سے لیے. قصور اس وقت نہ سعودی کا بیان آیا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سعودی بیان پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن آپ ابھی ذرا یہاں پہ رک جائیں. اب میں آپ سے چاہوں گا، چونکہ آپ وکیل ہیں اور آپ اپنا مدعا جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، کیس بھی آپ تگڑا پریپیئر کرتے ہیں، یہ کہ انہوں نے کروایا، ذرا اب نام لے لیتے، یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن آپ کبھی کہتے ہیں غلیل والے ہیں یہ، کبھی کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں؟ لوگوں کو نام چاہیے ہوتے ہیں نا جی، ورنہ تو یہ خام خواہ کا استعارہ ہے کہ جو اس نے یہ کروا دیا. کون لوگ ہیں یہ؟ اگر میں نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں، قرآن بچ جائے گا. تو آپ کے لیے قرآن بچا ہوگا، آپ کو پارٹی سے نکال دیا ہے، اور اس سے بڑا قرآن سیاسی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پارٹی بڑی مشکل میں پڑ جائے گی. تو ابھی آسانی میں ہے کیا؟ ابھی جو آپ نے حالات بتائے ہیں، گزارش سن لیں، تو مشکل حالات ہیں نا. تو اگر کوئی پارٹی کے اندر خلفشار پھیلا رہا ہے، اس کو اندر سے توڑ رہا ہے، میں نے ابتدائیہ میں کہا ہے پی ٹی آئی سے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن سب بگ پولیٹیکل پارٹی، ہم چاہتے ہیں آپ سٹیبلائز ہو تاکہ جمہوریت سٹیبلائز ہو. تو یہ تو قومی سروس ہوگی. تو کون ہے؟ دیکھیے، میں ایک کر کے یہ باہر آ رہے ہیں نا، تو میری خواہش یہ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ میں ان کے نام لے دوں، وہ مجھ پہ کوئی الزام لگا کے آ جائے. ویسے صبر ان سے وہ نہیں پا رہا ہے، تو لہذا آنے دے. جب یہ سامنے آ جائیں گے پھر، کیونکہ پارٹی کے لوگ مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ایگریشن کرتے ہیں.
میں قسمن کہتا ہوں، اور آج رات کو میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک چیلنج دیا ہے مناظرے کا. میں نے کہا آئیں آپ کی مرضی کے کسی اینکر کے پاس بیٹھ کے آپ مجھ پہ ثابت کریں کہ میں نے پارٹی کا ڈسپلن توڑا ہے یا میں نے پارٹی کو نقصان دیا یا تمام ایلیگیشن میرے خلاف لے آؤ. اگر کوئی یہ ثابت کر سکے تو میں نے کہا کہ جو سزا مجھے عوام دے، آپ دے، پارٹی دے، لیکن میرے پاس ایسے شواہد ہیں اگر میں نے، اور میں اس شو میں رکھوں گا جس سے میں یہ ثابت کروں گا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور پارٹی میں بہت ساری چیزوں پہ جو ہو رہا ہے وہ دنیاوی لالچ ہے، خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، خان کی رہائی، مینڈیٹ کی ریکوری، آئین کی بالادستی، یہ ویسے نعروں کی حد تک جو ہیں انہوں نے محدود کیا ہوا ہے. 1 سال ہو گیا ہے اسمبلیوں کو بنے ہوئے. تمام میڈیا کے حضرات کو چیلنج ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کی ایک کامیابی تو بتا دے، عدالتی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، کہیں پر. ہماری آرگنائزیشن میں یہی ہو رہا ہے، اس کو نکالو، اس کو اندر کرو، اس کو صدر بناؤ، اس کو فلاں کرو. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ عمران خان سے مناظرہ کریں. ویسے آپ نے جو بھی بات کی، میں اس پروگرام کے توسط اور آپ کی تجویز کو میں اگلے لیول پہ لے جاتا ہوں. سما کا پلیٹ فارم حاضر ہے، میرا پروگرام حاضر ہے، اس میں ہم یہ کر دیں گے کہ اس پروگرام میں اینکر کوئی نہیں ہوگا، یعنی آپ ہوں گے، سلمان اکرم راجہ ہوگا، تاکہ یہ بھی پھر نہ ہو کہ اینکر نے بیچ میں انٹرونشن کی، آپ کی طرف چلے گئے. سو مناظرہ کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں عمران خان سے مناظرہ کریں. نہیں، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی وساطت سے. انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے ان کو گالی دی ہے. راجہ صاحب، میں خواب میں بھی آپ کو گالی نہیں دے سکتا ہوں. میں نے ان کی توہین کی. راجہ صاحب، آپ کا بیان کاشف عباسی صاحب کے شو میں اور میرا بیان مالک صاحب کے شو میں آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. جو آپ نے میرے حوالے سے زبان استعمال کی اس سے بدرجہ کم لیول کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے. تیسری بات یہ ہے، نہ میں نے آپ کو کبھی ایجنٹ کہا ہے، آج بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں آپ کو ایجنٹ نہیں سمجھتا ہوں. میں نے آپ کو کبھی غدار نہیں کہا ہے، میں نے کبھی آپ کو لانچ نہیں کہا ہے. میں آپ کو ایک پروفیشنل وکیل سمجھتا ہوں، اور آج بھی آپ کا ایک بیان میرے سامنے آیا ہے. میں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس پہ میں نے بیان دیا کہ بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ان چیزوں پہ نہیں نکالا گیا جن پہ نکالا جا سکتا تھا، اور ایسی چیز پہ نکالا گیا جو قانوناً اور اخلاقاً درست نہیں ہے. آج میرے اسی موقف کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تائید کی ہے، اور انہوں نے وہی بات کی ہیں جو میں نے کی ہیں کہ ان کو غلط نکالا گیا ہے. لہٰذا اگر آپ طلعت صاحب کے شو میں آنا چاہتے ہیں، طلعت صاحب پہ آپ کو اعتماد ہیں، تو آپ اپنے شواہد لے کے 10 سوالات مجھ سے کر لیں. میں اگر، اور پوری قوم دیکھے، اگر میں غدار ہوا، میں بدتمیز ہوا، میں گالم گلوچ والا ہوا، تو میں لوگوں کی نظروں میں دائمی طور پہ گر جاؤں گا. لیکن اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے اور میں نے یہ ثابت کیا کہ 1 سال سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیوں ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، تو پھر اعلان مجھ سے آپ لوگوں کو معافی مانگنی ہوگی. یہ میری تجویز ہے. اور آئیں نا، کیا چھپانا ہے. آپ انتہائی بہترین وکیل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں درست بھی ہے. تو اور میں بھی وکیل ہوں، تو لہٰذا اپنی وکالت کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا کے مجھے اب عوام کی نظروں میں گرا دے. میرا یہ وعدہ ہے کہ تیز آواز میں بھی آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. لیکن آپ کو پتہ نا کہ وہ نہیں آئیں گے. نہیں تو کسی اور جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں، کسی اینکر، ان کی مرضی کا اینکر، وہ آئیں گے نہیں، آپ کے سامنے آئیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، راجہ صاحب اور پی ٹی آئی کے ورکر دودھ کا دودھ پانی کا پانی، آمنے سامنے بیٹھ جائیں. آپ گالی تو ثابت کر دیں. جب آپ پبلک ڈومین میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے آپ کو گالی دی ہے، تو وہاں علیحدگی میں خان کو کیا بتاتے ہوں گے؟ یعنی آپ گالی ثابت کریں. آپ نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں یہ بات کہی. کاشف عباسی صاحب کو کہتا ہے آپ لوگ اس کو بلا لیتے ہیں، یعنی اتنا ہی میرا چھوٹا قد ہے، آپ لوگ بلا لیتے، اس کو کوئی بیانیے کا پتہ نہیں. یعنی کہ میں اتنا نالائق ہوں، اور آپ ہی وکیل ہیں. میں آپ کو عرض کروں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں، خان نے وکلاء کو سیٹیں اس لیے دی تھی کہ وکلاء لوگوں کو حق دلاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے، اور خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ اپنا بھی اور پارٹی کا حق دلوائیں گے. راجہ صاحب، آپ تو خود فارم 47 کے جو ہیں مار کائے ہوئے ہیں، کیوں کر آپ اپنی سیٹ کا تحفظ نہ کر سکے. مجھے بھی 47 میں ہرانے کی کوشش کی گئی نا. میں لے کر چلا گیا 25,000 لوگوں کو اور سب کو مسلح، اور میں نے ڈی آر او اور ان کو کہا، میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے جرت کی نتائج تبدیل کرنے کی تو شاید میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ بھی نہیں رہیں گے. اور پھر انہوں نے
جس کو انہوں نے جتوانا تھا وہ بھی بھاگ گیا. تو لہٰذا یہ آپ لوگ کیوں نہ کر سکے؟ قوم نے ہمیں ووٹ دیا، لوگوں نے ہمیں جتوایا، اب ڈی آر او کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں ہماری تقدیروں سے کھیلے. وہ ہوتا کون ہے؟ آپ یہ کیوں نہ کر سکے؟ آپ اپنے حق کا دفاع نہ کر سکے؟ پنجاب میں ابھی تک ایک ریلی، ایک جلسہ ان حضرت نے نہیں کیا، نہ کبھی اس کو مار پڑی ہے، نہ کبھی جیل گیا ہے، اور پیراشوٹ سے آ کے سیکرٹری جنرل بن گیا. سیکرٹری جنرل کا کوئی منصب جو ہے اس طرح کوئی بری نہیں سکتا ہے. ہمارا آئین ہے جس کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکٹڈ شخص سیکرٹری جنرل بنتا ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے یا ریزائن کر لیتا ہے تو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہیں انٹل الیکشن آف دی سیکرٹری جنرل. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جی میں ڈیفیکٹو ہوں. ڈیفیکٹو کو تو ہم غاصب کہتے ہیں. آپ نے تو غصب کیا ہوا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو میرے خلاف روزانہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، انہوں نے یہ آفس سنبھالنا تھا. لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرو نا کہ کیوں، تو آگے سے جواب نہیں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کا فیصلہ ہے.